اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں؟ صاحبان محترم، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ بندے شیعوں پہ لگا دے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے مجھ پہ تھوڑا رحم کرنا ہے، میں سوزی نہیں لا سکا، گلا میرا خراب ہے، آپ کا ٹھیک ہے، تو آپ کی آواز مجھ تک پہنچتے رہنی چاہیے۔ بندے اللہ جانے ہمیں ماڑا سمجھتے ہیں بھائی، عجیب صورت۔ او یار، میں لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کی نظر میں ہم گناہگار ہوں گے، لوگوں کی نظر میں ہم ماڑے مسکین ہوں گے، لیکن میں ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اجازت ہے میں ویسے تھوڑی بات کر رہا ہوں؟ جو کرم، ذرا توجہ فرمائیں، فرنٹ سیٹ والوں کو تو کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں تھے، انا للہ پڑھنا چاہیے۔ آپ جیئے، اصل میں پرابلم یہی ہے کہ آگے بیٹھنے والوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ پرابلم یہ ہے بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بیٹھتے جائیں میری جان، بیٹھتے جائیں، یہیں پہ تشریف رکھ لے میرا بیٹا۔ یا اہلیہ، میں یہ فقرہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے میری قوم کے ماشاءاللہ نکھرے نتھرے چہرے موجود ہیں، فقرہ مجھے دوبارہ کہنا پڑے گا، لاکھ الزام دنیا ہمیں دے، ہمیں اصل میں ہوا پتہ کیا ہے، ہم کیونکہ چھوٹے بھائی تھے، یہ مسلمان ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، آپ پریشان ہو کہ مجھے دیکھ رہے، یہ تب بھی ہمارے بھائی، اور میں آپ کے، میں کو مصر یا میں بیروت کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اس ملک میں ضیاء الحق کے مارشل لا میں گلی گلی میں پنڈ پنڈ میں شیعوں کو کافر 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 کہا گیا۔ ضیاء الحق کا مارشل لا ختم ہوا، اگلا مارشل لا پرویز مشرف کا لگ گیا۔ پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالتے ہی شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا، لکھو شیعہ مسلمان ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کوئی بات کی باریکی کو سمجھ بھی رہا ہے یا نہیں، آپ کے وطن کی تاریخ ہے، آپ کے پتہ نہ جانے، آپ کی آوازیں نہیں نکل رہی، ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں، میں زندہ تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ اور پرویز مشرف کے دور میں شیعوں کو کافر لکھنے والوں، شیعوں کو دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے، لہٰذا یہ اس وطن کی عجیب کہانی ہے۔ میں ساری ہسٹری کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں ماتمیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مسلک پہ ہے ہی نہیں۔ ساؤنڈ کا لطف نہیں آ رہا، مٹھاس لاؤ آواز میں، یا جگہ بدل لئیے، مہربانی متوجہ ہے سرکارہ۔ او یار مجالس کا رش ہے، تھکے ہوئے ہم میں سیڈ آپ ہو جاتے، آپ نے جب تک چپ رہنا ہے، اگلی مجلس رہ جائے، میں نے بھی یہی فقرہ
کہتے رہنا ہے کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے اس ملک کے کسی اور مذہب پہ بیٹا متوجہ ہو جاؤ. جو کرم آپ یہ باتیں آگے بھی کر سکتے ہیں, جو کرم میں کل ہی لطف لے رہی ہوں, جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. یہ تھوڑا کرم ہے, یہ تھوڑا کرم ہے. اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتے. کیا کہنے, کیا کہنے, آپ جیے. مہربانی صاحب, بلند لہجے میں, بلند لہجے میں. متوجہ ہے سرکار آپ؟ بہت شکریہ سر. وہ اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا. میری یہ نئی اسمبلیوں اور سینٹ کی راہداریوں میں کھجل ہونے والے ان قبلے کعبوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کچھ بزرگوں کی عزت کروانا چاہتے ہیں نا تو ایک ہی دفعہ ہمیں فہرست بنا کے دے دو. بیٹا زحمت فرمایا کریں, سن لیا کریں ایسی باتیں. ایک ہی دفعہ بیٹھ جائے میری جان. کیا کہنے یار, اوہو کہاں سے میرا بھائی چلا ہے. شکر ہے جگہ پسند آ گئی جی. یار کیا نورانی چہرے ہوتے ہو یا علیہ. وہ پتہ ہے کیا بیٹا, وہ سارا لطف کیف متاثر ہو جاتا ہے جب بندے آتے بات میں ہیں, بیٹھتے پہلے fill in the blanks, خالی جگہ کچھ تسی بھی کم کریا کر. آنا بعد میں, بیٹھنا آگے. چلے کوئی بات نہیں, سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک. ہمیں بائی پاس سے گزرنے دیا کرو. ہمیں ایک ہی دفعہ بیٹھ جا سونے یار, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا آ جائے ناظم ممبرو. سوری سوری سوری, سرکار کو کالا پرنا گال چھپاؤ. اچھا رکھے ہوئے, آ جائیں تشریف لائیں. میں نے آپ کی سوچوں سے بھی جلدی, مہربانی. اچھا نہیں وہ بھی آج ڈبل. متوجہ سر, متوجہ, اس فکرے پہ توجہ فرمائیں. اوے ہمیں ایک ہی دفعہ نا, آج کل تو سارے مولوی اسلام آباد کے چکروں میں, چلو اسلام آباد والے انہیں وہیں رہنے دو, لاہور والے اکٹھے ہو کے نا ہمیں ایک ہی دفعہ بزرگوں کی فہرست بنا کے دے دو کہ ان کی عزت کرنی ہے. ہم عزت کرنے پہ آتے ہیں, تم آگے سے بندے بدل لیتے ہو. اللہ اکبر. کوئی تو سمجھے گا یار. بہت شکریہ. ہاں ہاں خدا کی قسم یہی ہوا ہے سرکار, اس ملک میں یہی ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوتا ہے نا, جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی لکھا ہوتا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی عزت کرنی ہے. جہاں رضی اللہ لکھا ہوتا ہے نا بیٹا, ہم سمجھتے ہیں کہ بس عزت کرنی ہے. 2 سال پہلے آپ نے کراچی میں بندہ بدل لیا. اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہے, کیا ہوا اس ملک میں؟ یزید کے بینر اٹھائے ہوئے مولوی سڑکوں پہ نکلا, حضرت سیدنا امیر یزید رضی اللہ. مجھے یاد ہے میں مجالس کے لیے بیرون ملک تھا, کراچی سے واٹس ایپ پہ رابطے اب پوری دنیا میں ہوتے. ماتمی بچوں نے فون کیا, رضوی صاحب یہ وقت بھی آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو بیرون ملک ہوں. کہنے لگے آپ موجود بات کرتے, ہم نے آپ کو خبر دینی تھی کہ کراچی جیسے ملک میں یزید کی حمایت میں مولوی سڑکوں پہ نکلے ہوئے. تو میں نے کہا اس میں پریشانی والی بات ہے ہی کوئی نہیں, اولاد کو حق ہوتا ہے وہ جب چاہیں ابے کی بات کر. میری بات پہ توجہ فرمائے. کیا کہنے سید,
آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جناب آگے سے بندہ نہ بدلے. کوئی شیعہ صحابہ کبار کا مخالف نہیں ہے، کوئی شیعہ صحابہ کبار کا منکر نہیں ہے. صحابہ کرام کی جی عزت ہونی چاہیے. پہلے توہین صحابہ کی سزا 3 سال تھی. میرا خیال ہے ٹھیک ہی نہیں تھی. آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے. وہ عدد مبارک تھا، 3 سال سزا تھی. تیری تنہ تے بھی تسلی نہیں ہوئی، عمر قید ہونا چاہیے. میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں. آپ جیے، حد نگاہ تک مولائی چہرے بیٹھے میں. آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے ممبر ناظم میں نے ممبر کے حوالے کرنی. بات مجھے کلوز کرنی ہے. او بسم اللہ. شکر ہے جب بانیاں دا چہرہ بھی نظر آیا. عالم بھٹی صاحب جی بہت پیارے ذاکر، بہت بہتر پڑھنے والے، خطاب فرمانے کے لیے تشریف لے آئے. اجازت ہے ویسے میں 2 باتیں کر لوں؟ میں نے کیا کہا ہے، میں کوئی بیٹھک میں باتیں تو نہیں کر رہا، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں. میری جان کیمرے کے سامنے خیر ہوں کہ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے نا توہین صحابہ والا، اس سے ایک ہی فرقہ جو ہے نا وہ احتجاج کے موڈ میں ہے، لہذا شاید شیعہ صحابہ کے بار کی توہین کرتے ہیں. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں صحابہ کے بار کی توہین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن پہلے آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ آپ جو صحابی کر رہے ہیں یہ کون صحابی ہیں جن کی عزت قانون کے ذریعے سے کروا رہے ہیں. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں، میری بات پہ آپ توجہ فرما جائیں. وہ صحابہ کے بار کے، میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں، ہم صحابہ کے مخالف نہیں ہیں. اور انہی فکروں سے گفتگو مکمل کر کے میں نے بھٹی صاحب کے ممبر حوالے کر دینا ہے. آخری آدمی تک آپ متوجہ ہیں، ہم صحابہ کبار کے مخالف نہیں ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کبار کی تعریف کر دی جائے کہ صحابی سے مراد کون ہے. اگر تو صحابہ کے پردوں میں یزید کا ٹبر بچاتا پھر رہا ہے پھر ہم تسلیم نہیں کریں گے. میری تائید کرو یار، آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے. بہت شکریہ. آپ جیے، آپ جیے. مہربانی سر، مہربانی. آپ جیے، تشریف رکھیں. مجھے ایک صاحب ملے، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کہنے لگے رضوی صاحب آپ مجالس سے شیعہ مدرسوں سے خطاب کرتے ہیں. میں نے کہا جی الحمدللہ، کیونکہ میں کو مولوی شولوی لگتا نہیں تھا. بھٹی صاحب مولوی تو بندے اسے سمجھتے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ. مہربانی سر. رضوی صاحب آپ مجالس پڑھتے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے لوگ آپ کی بات بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا کبھی تجربہ نہیں کیا. کہنے لگے اگر کوئی آپ بندے بات شیعہ آپ کی مانتے ہیں نا تو آپ سے گزارش کرنی. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے آپ اپنی قوم کے جذباتی شیعوں کو منع کریں کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں. کہا کہ آپ اپنی قوم کے جذباتی بچوں کو منع کریں کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں. میں نے کہا قبلہ میں اپنے نوجوانوں کو روک دوں گا کہ بیٹا یزید پہ لعنت نہیں کرنی، لیکن میری قوم کے بچے سوچیں گے ضرور کہ رضوی صاحب چنگے پلے سن. کیا کہنے وہ چنگے، وہ یار آپ واقعی
آپ بالکل بہتر سوچ رہے ہیں کہ یار یہ چنگے پھلے تھے، کیونکہ مولوی کسی بھی فرقے کو بدلتے دیر نہیں لگے. سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. اب فضائیں بدل گئی ہیں، ہوائیں بدل گئی ہیں، وضاحتوں کا موسم نہیں رہ گیا. آپ ہر چیز، میں نے کہا جی آپ پلیز مجھے دلیل کوئی ایسی دے دیں کہ اگر میری قوم کے بچے پوچھیں کہ رضوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، تو میں بچوں کو دلیل سے منواتا ہوں. کہنے لگے جی دلیل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے. ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے. میں نے کہا جی آپ کے فکرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک قتل معاف. سن لیا دونوں باریکیاں، ذرا ذہنی طور پہ بلند رہا کرے. میں نے کہا مہربانی سر، میں نے کہا جی آپ کے فکروں سے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تک، میری طرف دیکھو میرا بیٹا، میری طرف دیکھ. اس نے، میں نے کہا جی آپ کے فکروں سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک قتل معاف مولا نے کیا نہیں. کہنے لگے نہیں، آخر حسین سخی کا بیٹا ہے. آخر نہیں، آپ نے دھیان نہیں دیا، آخر حسین سخی کا بیٹا ہے. میں نے کہا بنو امیہ کی وکالت کرتے کرتے تو مان تو رہا ہے نا کہ سخی قبیلہ کون سا ہے. مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں. جب سر آپ کی مہربانی تے ہون تسی نعرہ نہیں مارنا، اینا بندیاں سمجھنا ہے شاعری نال لے کے آئے. یا علیہ مالک آپ کو بہتر جی آپ جی ہیں جی. بسم اللہ جی، بسم اللہ. بے شک جیو جیو کیا ہے آپ جی، آپ جی زندہ و سلامت رہیں. اجازت ہے میں 2-4 منٹ آپ کے لے لوں. فرمانے لگے کہ جی معافی کی گنجائش تو نظر آ رہی. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے آخر حسین، بول پڑھو کو FIR ہو رہی ہے. آخر حسین سخی کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو میدان حشر میں اپنا قتل ہی معاف کر دے. صرف مرید والے یا نیاز بیگ والے تھوڑی ہو، ماشاءاللہ پورے علاقے کے نمائندہ چہرے، نکھرا نتھرا نورانی روحانی مجمع. باریکیاں لاہور والوں نے نہیں سمجھنی تو وزیرستان والوں نے سمجھنی. اور آپ ہی تو باریکیاں سمجھتے ہیں. جب اس نے 7-8 باری آکھیا نا ہو سکتا ہے، اب باریکی ہے، آپ پیچھے رہ گا مجھے دکھ ہوگا. ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل، ہو سکتا، بار بار یہی کہہ رہا تھا. جب اس نے بار بار کہا نا ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دیں، میں نے کہا جی پھر بھی آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیا کر. دیکھیں کس انداز میں مجمع فریش ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. میں نے کہا جی آپ ہمیں احتیاطاً، خدا جانتا ہے جب میں نے کہا نا آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں، کہنے لگا میں سمجھتا تھا کہ ان پڑھ شیعہ لعنتیں کرتے ہیں.
آپ مولانا صاحب ہو کے بھی عام شیعوں والی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. اس کی تشریح میں نے نہیں کرنی. آج کل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، مولوی آج کل جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. وضاحت میں نے نہیں کرنی، آپ خود ہی سمجھتے ہیں. جب اس نے بار بار کہا، میں نے کہا جی آپ ہمیں احتیاطاً، ہوئے 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 اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ حد ہو گئی ہے، آپ مسئلے کی نزاکت ہی نہیں سمجھ رہے. کتنا حساس معاملہ ہے کہ اگر امام حسین نے یزید کو اپنا قتل معاف کر دیا، پر آپ کو پتہ ہے آپ کی لعنت کا کیا. میں نے کہا جی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. حسین یزید کو اپنا قتل معاف گا اور یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف. کیا کہنے. بہت شکریہ سر، بہت مہربانی سر. آپ جیئے، بات میں نے کلوز کر دی. آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں ممبر بھائیوں کو دے رہا ہوں. میں اس نیاز بیگ کے علاقہ میں، اس بارگاہ میں، سالانہ مجلس میں صورتحال کو سمجھتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ شاید شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میں ذمہ داری سے شیعہ پبلک کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا. جو سچ نہیں آپ چپ نہ رہے، میری تائید فرمائیں. جو سچ ہے میں وہ بھی کہہ رہا ہوں، شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، شیعوں نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، شیعوں نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے. لیکن جہاں تک عزت کا تعلق ہے نا، شیعوں جتنی عزت صحابیوں کی کسی نے بھی نہیں کی. اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. مہربانی صاحب. مہربانی صاحب، بہت شکریہ. شیعہ مر سکتے ہیں، لیکن ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ میرا تھوڑا کوئی لین دین کا مسئلہ تے نہیں، عجیب انداز میں دیکھ رہے ہیں یار. اور میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ جہاں چاہیں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور میری ان دانشوروں سے اپیل ہے، میں مولوی نہیں کہہ رہا ہوں، دانشور کہہ رہا ہوں. مولوی کہو تو روٹ جاتے، دانشور کہو تو دھیرے دھیرے مسکراتے. اور اسلامی دانشوروں، شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ کبھی بھائی سمجھ کے، چلو چھوٹا ہی صحیح، ہم سے اتنا ہی پوچھ لو کہ یار تم یزید کو رضی اللہ ویسے کیوں نہیں کہتے. کبھی پوچھو، ہم تجھے بتائیں تاکہ توہین صحابہ والا رولا کلیئر ہو جائے. باتیں گہری ہیں، میں اب کیا کروں، میں اس کو مزید آسان کیا کروں. اور یہ بات ایسی ہے، بھٹی صاحب قبلہ میری جان ہے، آپ بھتیجے بھائی ہیں. مجمع میں سے جو بات میں کرنے لگا، ہو سکتا ہے 10 بندے سمجھ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے 20 سمجھ لے، 50 بھی ہو سکتے، 100 بھی ہو سکتے، یہ بھی ممکن ہے سارا پنڈال ہی سمجھ لے. لیکن بات اتنی ڈونگی، اتنی گہری کہ فوراً سمجھ میں نہیں آتی. تشریح میں کر نہیں سکتا. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. اللہ کرے دانا چہرے ہو، خدا کرے آپ سمجھ جائیں. گل کمال ہے. اوہ میں کل ہی سواد لے جا رہی. اور شیعہ مر جاتے ہیں، ہم یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. کبھی ہم سے یار، ہم تیرے معاشرے میں گلیاں محلے ہمارے مشترک ہیں، ٹاؤن وکھرے ہوتے ہیں مذہبوں کے. کبھی ہم سے پوچھو کہ یار تم واقعی شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. میں بتاؤں، ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. اور لاہور والوں، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا
کہ پتہ نہیں کتنے بندے سمجھتے ہیں کتنے نہیں سمجھتے. اور جس ملک میں صحابی رسول آخری فکر یہی پہ مجلس مجھے تمام کرنا ہے, حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتے ہو, وہی مولوی اسی مسجد میں مسلمانوں کے مجمع میں انہی لوگوں کے سامنے جس نے صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہا تھا, 15 دن کے بعد وہی مولوی انہی مسلمانوں میں اسی مسجد میں کہتے ہیں حضرت یزید رضی اللہ, پہلے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہا, اب یزید کو رضی اللہ. اور شیعہ دوسری میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. ہم صرف یہ چاہتے ہیں, کوئی توہین والا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مطالبہ ایک ہے کہ جو جس کا مقام ہے اسے دو. صحابہ کی عزت آپ جتنی کروانا چاہتے ہیں ہم کرنے کو حاضر ہیں, لیکن صحابہ اور اہل بیت برابر نہیں ہے. آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے, 1.5 سال پہلے یہ بل جو سینٹ میں گیا ہے نا, اس کی پہلی اینٹ پنجاب سے رکھی گئی تھی. اصل میں روٹین کی مجلس سے آپ سنتے ہیں کون سا ذکر ہے فضیلت کا جو آپ کے ذہنوں میں نہیں, لیکن یہ باتیں سنا کرو. ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں. یہ جو مولوی سینٹ میں بل سے آبا والا اٹھائے پھر رہے ہیں نا, ان مولویوں میں سے کوئی بھی یا رسول اللہ کا قائل نہیں ہے. میرا خیال ہے میں سمجھا ہی سکا, یہ آپ دھیان نہیں دے رہے. اس ملک میں مسلمانوں کو غلط فہمیوں میں ڈالا جا رہا ہے. میری اہل سنت بھائیوں سے اپیل ہے کہ انہوں نے صرف ہمارے ماتم پہ قبضہ نہیں کرنا, تو اڈیاں قوالیاں بھی نہیں رہنی. خدا را مسلمانوں سوچو, یہ پتہ کون لوگ ہیں؟ یہ صرف ڈرامہ ہے. خدا کی قسم یہ توہین صحابہ 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 للکارنے والے خود چاہتے ہیں کہ صحابیوں کی توہین ہوتی رہے اور ہماری دکانیں چلتی رہے. وگرنہ میری جان صبح سے مجلس ہے, صبح سے مجلس ہو رہی ہے, کیمرے لگے ہوئے, ہم غدیر والے ہیں, سقیفہ کے اندھیرے والے نہیں. کوئی بندہ ثابت کرے کہ کسی شیعہ ذاکر نے کسی کی توہین کی ہو. حد ہو گئی ہے یار, کیا کروں, بس کلوز کر دیتا ہوں. جن کے بڑوں نے 1947 میں بانی پاکستان کو کافر کہا تھا, انہی کے دوترے پوترے, پنجابی تو تسی نہیں سمجھتے, میں نے انج لگتا میں جرمنی چ خطاب کر رہا ہوں. لو میں قرآن میرے سر تے رکھو, میں دوسری بات کر رہا ہوں. آپ کو 16واں نعرہ میرے ویر مارے ہے, اجے بھی سارے بندے ہیں یا علی. اج تو بنیا کی, اور میں آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں, یا علی کہا کرو, کیونکہ جو بلند لہجے میں, یہ میں بیٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ رہا, اللہ جانے وہ قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے. لہذا ذہنی طور پہ جا کے جن کے ماشاءاللہ بزرگ نورانی روحانی متدین چہرے بیٹھے میں, میں یہ زندہ باتیں کر رہا ہوں, آپ گوگل پہ جائیں, نیٹ پہ جائیں, جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا. کافر کیوں کہا تھا؟ قائد اعظم کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا, امام جعفر صادق کے نکاح پہ. آپ اپنے شہر میں جائیں, لاہور کے میوزیم ہال میں, عجائب گھر میں, بانی پاکستان کے جنازے کی تصویریں وہاں پہ موجود ہیں. جنازے والی چارپائی کے ساتھ علم ہے, جس علم پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علمدار. بانی پاکستان کا نکاح ہو تو مولا جعفر کی فقہ پہ,
جنازہ اٹھے تو مولا غازی کے علموں کے سائے تلے بہن جو بھائی کی خاطر میدان سیاست میں قائد کی ہمشیرہ، اس کا نام کیا تھا؟ فاطمہ محمد علی فاطمہ محمد علی فاطمہ۔ اور سینٹی مولویوں، ان میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اور ثناء اللہ فضل اللہ تعالی اللہ، ملک بنانے والا آپ یہ یاد زحمت فرمائے، ملک میں آخری فکروں سے مجھے قریب ہونے دے، ملک بنانے والا محمد علی۔ محمد علی بھی مولائی تھا، محمد علی بھی حسینی تھا، محمد علی جناب شیعہ اسراشنی تھا۔ ہندوؤں نے سازش انگریزوں سے مل کے کر دی کہ محمد علی کو مسٹر جناح کو ملک کی عہدہ دے دو، لیکن پیسہ نہ دو، خزانہ خالی رکھو۔ جب پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتا، ایکو کم کر گیا، جب پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتا، یہ مسٹر جناح پیسے کے بغیر ملک کیسے چلائے گا؟ میں 2023 کی بات نہیں کر رہا، آج کی کرنسی کی بات نہیں کر رہا۔ 1947 میں قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے قدموں میں سو رہا۔ خزانے خالی تھے، بھرنے والے شیعہ تھے، ملک بنانے والا بھی شیعہ، خزانے بھرنے والے بھی کیا۔ اور 24 احمد نے لے کے یہ سمجھتا ہے کہ جی جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا، پھر مولوی فضل الرحمان کو دے دو۔ اگر 14 کے صدقے 14 کو بنا ہے، بلند لہجے میں بولے۔ اخوانی سر، بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، فضائل ہی میں ممبر میں بھائیوں کو دے رہا ہوں۔ آخری آدمی تک آپ متوجہ ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں عزت آپ جس کی، میں نے پہلے کہا ہم حاضر ہیں، لیکن چالاکیاں مت کرو۔ جی وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، کیا کہنے۔ اوے ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، ڈیرے کے نوکر میں اور بیڑے کے بیٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، یہ آپ توجہ نہیں فرما رہے، لہذا جو جس کا بنتا ہے اسے وہ دینا چاہیے۔ صحابہ رسول، نبی کے وفادار صحابی، ہماری جانیں بھی ان پہ نثار ہے۔ آخری میں فکرہ کہہ کے بالکل ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، جو صحابہ کا مقام ہے وہ صحابہ کو دو، جو اہل بیت کا مقام ہے وہ اہل بیت کو دو۔ صحابہ رضی اللہ ہیں، رضوان اللہ ہیں، لیکن اولاد رضی اللہ نہیں ہے۔ میں آخری فکرے اللہ کرے میں سمجھا سکوں، ہم سے زیادہ ہمارے بھائی صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم بھی جنہیں جوگے ہیں مانتے تو ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہم سے زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ یہ ہم سے زیادہ صحابہ کو ماننے والے کیس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابوبکر کو علیہ السلام کہہ سکے؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، ممبر میں نے چھوڑ دیا، یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ لو، گھڑی میں نے اٹھا لی، گفتگو میں نے کلوز کر دی۔ اور جیسے حضرت ابوبکر کو علیہ السلام نہیں نہ کہا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب جی ہیں